السلام علیکم، کیسے آپ خیریت سے ہیں ویورز؟ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان کے اندر بزنس کرنا چاہیے اس ٹائم جو ملک کے حالات ہیں. بہت زیادہ لوگوں کے اندر ڈیبیٹ ہے. ہم جہاں بیٹھتے ہیں، ہم شور آپ لوگوں کے ساتھ بھی لوگ ہوں گے جہاں پہ آپ کی بیٹھ کے بات ہوتی ہوگی کیا ہمیں ملک چھوڑ کے کسی اور ملک کے اندر بزنس کرنا چاہیے. کیا پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ ایز آف بزنس ہے؟ کتنا آسان ہے پاکستان کے اندر بزنس کرنا؟ کیا لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے؟ پاکستان کے اندر کیا مشکلات ہیں بزنس کرنے کی؟ اور اس ٹائم جو بہت زیادہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے باہر کے ملکوں کے اندر جا رہے ہیں. اور اکثر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو ڈفرینٹ کنٹریز کے نام لے رہے ہوتے ہیں. میں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ جو انویسٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ نیشنلٹیز دے رہی ہیں تو کیا یہ اچھا آپشن ہے؟ کیا وہ جو انویسٹمنٹ ہم لوگوں نے پاکستان کے اندر کرنی ہے کیا ہم لوگوں کو باہر کر کے وہ نیشنلٹی لے لینی چاہیے؟ وہ کتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جس کے اوپر نیشنلٹی مل جاتی ہے؟ اگر آپ کے پاس وہ ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اور جو وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے اور جو نئے لوگ، جو نئے بچے جو گریجویٹ ہو رہے ہیں اور جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اندر بزنس کرنا ہے تو ان کے پاس کیا اپرچونیٹیز ہیں اور مسئلے مسائل کیا ہیں؟ اگر وہ باہر جاتے ہیں تو ان کے پاس کیا اپرچونیٹیز ہے؟ سوچا آج یہ ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یہ دن بدن بڑی ہاٹ ڈبیٹ ہوتی جا رہی ہے. جب بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، فیملیز بیٹھتی ہیں تو یہ ڈبیٹ ہوتی ہے. تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو آپ لوگوں کا ایک پریشیس فیڈ بیک ہے وہ بھی ملے اور پتہ چلے کہ ہم سب لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے آپ کو سٹارٹ کروں گا کہ پاکستان کا اگر آپ بزنس وائز دیکھیں گے پاکستان کی رینکنگ کیا ہے تو پاکستان کی رینکنگ جو ہے 190 ملکوں میں سے 136 نمبر پہ تھی 2018 کے اندر. مطلب 190 ملک ہیں جس میں سے پاکستان بزنس کے حوالے سے کہ جس پاکستان کے اندر بزنس کرنا کتنا مشکل ہے اس حوالے سے پاکستان 136ویں نمبر پہ ہے کہ پاکستان کے اندر بزنس وائز جو ہے پاکستان 136 نمبر پہ سٹینڈ کرتا ہے 2018 کی جو لسٹنگ ہے اس کے حوالے سے. 2019 کے اندر 15-20 درجے جو ہے پاکستان بہتر ہوا اور پاکستان 108ویں نمبر پہ آیا. اور آئی ایم شور اگر آج کی ریٹنگ لے لیں تو شاید یہ جو 136 پہ تھا اس سے بڑھ کے آگے چلا گیا ہوگا، 150 تک چلا گیا ہوگا. کیونکہ یہ میں آپ کو 2019 تک کی ریٹنگ بتا رہا ہوں، اس کے بعد سروے نہیں آیا. جو آئے گا 2022-23 کا تو میرے خیال میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے خیال میں 150 کراس کر چکا ہوگا. پاکستان بزنس کرنے کے لحاظ سے سب سے نیچے ملکوں میں کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ حالانکہ آپ لوگوں نے جو آپ کے قریبی لوگ کاروبار کرتے ہوں گے اور باہر جو لوگ رہتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا ایک ڈفرینس ہے کہ باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی ہم یہاں پہ تنگ ہیں، ہم نے تو پاکستان واپس آنا ہے. وہ کیا سینیریو ہے؟ وہ کیوں واپس آنا چاہتے ہیں؟ اور جو پاکستان کے اندر کچھ لوگ آپ کو یہ بھی کہتے ہوں گے کہ یار پاکستان جتنا پاکستان کے اندر بزنس کرنا آسان ہے اتنا آسان کسی دنیا کے اندر نہیں ہے، پورے دنیا کے اندر چلے جائیں اتنا آسان بزنس کرنا نہیں ہے. تو وہ یہ کیوں کہتے ہیں اس کو بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اب پاکستان 136ویں نمبر پہ تھا جس میں سے کچھ بہتری ہو کے 2019 کے اندر 108 پہ آیا. اس میں پاکستان کے اندر بیسیکلی مسائل کیا؟ اگر ہم ٹاپ ملک دیکھتے ہیں جن کے اندر بزنس کرنا سب سے آسان ہے جو اور سب سے اچھا ہے، وہ میں آپ کو لسٹ بتاتا ہوں. اس کے اندر انڈیا کس رینکنگ کے اوپر سٹینڈ کرتا ہے اور پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا پاکستان کا کیا حالات ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر لسٹ ہم اپ ڈاؤن اگر ہم لوگ اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو یو ایس اے ہے، پھر سنگاپور ہے، پھر یو کے ہے، پھر سویڈن ہے، پھر کینیڈا ہے، پھر ڈنمارک ہے، پھر نیوزی لینڈ ہے، پھر سوئٹزرلینڈ ہے، پھر ناروے ہے، پھر جرمنی ہے، پھر ساؤتھ کوریا ہے، پھر فن لینڈ ہے، پھر جاپان ہے، پھر آئرلینڈ ہے، پھر چائنا ہے، پھر ہے لگزمبرگ ہے، پھر ہانگ کانگ ہے، پھر نیدرلینڈز ہے اور پھر انڈیا ہے. اس کے بعد آسٹریلیا، فلپینز، ملیشیا، اس طرح کے بہت سارے ممالک آتے ہیں. آپ نے انڈیا کو دیکھ لیا کس جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہے پہلے 20-25 ملکوں کے اندر بزنس کے اندر جن کے اندر بزنس کرنا سب سے آسان ہے. اب جہاں بھی جس فورم کے اوپر بھی سرچ کریں گے تو پہلے 20-25 کنٹریز کے اندر انڈیا آئے گا اور پاکستان آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. اگر آپ بزنس کرتے ہیں، آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہوتی ہے تو کوئی بھی آپ میڈیم جو ہے وہ یوز کریں، چاہے وہ پے پال ہو، چاہے کوئی بھی میڈیم ہو، کہیں پہ پاکستان کا نام نہیں آتا، کہیں پہ پاکستانی کرنسی نہیں آتی. آپ کوئی بھی جو بڑے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ جا کے اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو وہاں پہ پاکستان کے آپشنز نہیں ہوتے. ایون اگر آپ بالکل آپ یوٹیوب کے تھرو ہی دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ یوٹیوب کا چینل بھی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی وہ کر رہے ہوتے ہیں چیک کر رہے ہوتے ہیں اس میں پاکستان کے آپشنس کسی بھی جگہ اگر آپ نے پیمنٹ کرنی ہے یا پھر منگوانی ہے تو وہاں پہ پاکستان جو ہے وہ نہیں آتا، لیکن انڈیا کی کرنسی جو ہے وہاں پہ شو ہو رہی ہوتی ہے. یہ تو پاکستان کے حالات ہیں اس ٹائم پہ. پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے انڈیا کے اندر بزنس کرنا؟ کیوں ہم لوگ ایسی جگہ جہاں پہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ یار انڈیا جو ہے وہ ایسے ہے ویسے ہے، لیکن اس ٹائم انڈیا اس لیول پہ کیسے آ گیا کہ اتنے ٹاپ ملکوں کے اندر بھی انڈیا کا نام آتا ہے اور بزنس کے حوالے سے انڈیا کو بہت ویلکمنگ نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور بزنس کے حوالے سے اس کو بہت بڑی اپرچونیٹی دیکھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیکسیشن کے معاملات ہو گئے، جو ریگولیٹری جو اتھارٹیز ہیں اور جو
لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے جو پبلک ڈیسیجن میکنگ کے اندر ہے، جو پبلک سیکٹر جو ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے پاکستان کی، اس کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں حکومت نے جو ہے وہ سبسڈی دی تھی کہ جو ایمنیسٹی اسکیم لائی تھی کہ جن لوگوں نے پراپرٹی جو ہے پاکستان کے اندر خریدیں گے، جو اپنے ایسے ڈکلیئر کریں گے، ان کے اوپر کوئی ٹیکس لاگو نہیں کیا جائے گا. لیکن بعد میں پھر وہی حکومت نے جو ان کے اوپر ٹیکس لاگو کیا گیا اور ان لوگوں کو پھر تنگ کرنا شروع کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس ٹائم کون سا لا آ جائے، اتنی انسرٹینٹی ہے. پھر جو ہماری جو اوپر ٹاپ ناچ مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، جو ملک کی جو اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے، جس بزنس کے اندر وہ جاتے ہیں اس بزنس کے حوالے سے جو ہے وہ بہتر سبسڈیز آ جاتی ہیں، بہتر جو ہے وہ نیوز آ جاتی ہیں، بہتر ڈیسیجنز آ جاتے ہیں جس میں سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ پوری جو انڈسٹری ہے، پورا جو بزنس طبقہ ہے وہ جو ہے وہ رو رہا ہوتا ہے. اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں جو صنعتوں کا ہمارا حال ہے، جو ہمارا تاجر طبقہ ہے، کسی بھی بزنس کے اندر اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ رو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے بزنسز ایسے ہیں کہ انہوں نے جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنے بزنسز کو اتنا بوم دے جاتے ہیں کہ ان کو آنے والے کئی سال بھی اگر کچھ بھی نہ ہو تو ان کو پیسہ ملتا رہتا ہے. پھر ان کی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ باہر کے ملکوں کے اندر ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے ہمارے لیڈرز ہیں، جتنے ہمارے اوپر اشرافیہ ہے، چاہے وہ کسی بھی سیکٹر کے ہوں، کسی فورسز کے ہوں، کہیں بھی ہوں، سیاستدان ہوں، جو بھی ہوں، وہ جا کے یہاں سے پیسہ نکال کے باہر جو ہے وہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں، باہر کی پراپرٹیز خریدتے ہیں، باہر کی نیشنلٹیز لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ جب بھی ملک جو ہے وہ ڈوبتا ہے ان کی انویسٹمنٹ ایسی جگہ پہ ہوتی ہیں کہ ان کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. اس میں نقصان کس طرح ہوتا ہے؟ نقصان ہم لوگوں کو ہوتا ہے جو لوگ ادھر بزنس کرنا چاہتے ہیں اور جو یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں. جو آنے والے بچے ہیں جو آگے فیوچر کے اندر یہاں پہ بزنس کریں گے، یہ ان لوگوں کے لیے ایک کہہ سکتے ہیں لینڈ مائنز بچھا کے جا رہے ہیں تاکہ وہ یہاں پہ بزنس نہ کر سکیں. کیونکہ آنے والے ٹائم کے اندر جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں کوئی بھی یہاں پہ بزنس نہیں کرے گا. میرے کافی لوگ جاننے والے ہیں، جتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ، وہ جب بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، کافی باہر چلے گئے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، اور جن کے ساتھ بات ہوتی ہے وہی کہتے ہیں کہ یار چلو یہاں باہر جا کے بزنس کرتے ہیں. ابھی جو ہاٹ ٹاپک ہے کہ جو کہاں پہ جانا ہے اور کون کون سے ملک نیشنلٹیز دے رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ٹاپ 15 سے 20 ملک ایسے ہیں کہ جو اس ٹائم نیشنلٹیز دے رہے ہیں اور آپ انویسٹمنٹ کر کے وہاں پہ نیشنلٹیز لے سکتے ہیں. یہ بڑی انویسٹمنٹس ہیں، کروڑوں کی انویسٹمنٹس ہیں، لیکن جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ انویسٹمنٹ کر کے یہاں پہ جا کے نیشنلٹیز لے سکتے ہیں، اور جو نہیں لے سکتے انہوں نے کیا کرنا ہے وہ میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا. ٹاپ کنٹریز میں ہم آتے ہیں، اس میں آ جاتا ہے پرتگال، اس میں $2,80,000 ہے. سینٹ کٹس اینڈ نیوس، اس میں $1,50,000 ہے، اور یہ کیریبین کا ایک کنٹری ہے، اور اس کی آبادی آپ دیکھیں گے تقریباً 50,000 کی آبادی ہے. اس میں نئے یہاں پہ لوگ آباد ہو رہے ہیں، اور اگر آپ یہاں پہ ان کا لیتے ہیں نیشنلٹی لیتے ہیں تو آپ تقریباً 165 ملکوں کے اندر 160 سے 165 ملکوں کے اندر ویزا فری آپ کی انٹری ہے. آپ پوری دنیا آلموسٹ آپ گھوم سکتے ہیں ویزا فری، اور 50,000 بندے ہیں. تو آپ خود دیکھ لیں کہ کتنے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں اور ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو سٹیزن ہو گئے، ان کو کیا کیا فیسلٹیز جو ہے وہ ملتی ہیں. سینٹ لوشیا آ جاتا ہے، یہ بھی $1,00,000 کے اوپر جو ہے وہ نیشنلٹی دیتے ہیں، اور اس کی آبادی بھی اسی طرح 60-70 ہزار یا پھر 1,00,000-1,50,000 کے قریب ان کی آبادی ہے ٹوٹل. اس کے بعد آتا ہے انڈیگوا اینڈ بربوڈا آ جاتا ہے، یہ بھی $1,00,000 ہے. ٹرکی آ جاتا ہے، $4,00,000 ہے، یہ تھوڑا مہنگا ہے. گریناڈا ہے، یہ بھی $1,50,000 ہے اور اس کی آبادی بہت کم ہے. پھر مہنگے آ جاتے ہیں اسپین آبویسلی €5,00,000 پہ آ جاتا ہے. گریس جو ہے وہ €2,50,000 پہ آ جاتا ہے. آئرلینڈ جو ہے وہ €1,000,000 پہ آ جاتا ہے. مالٹا دیٹ ٹو از ویری ایکسپینسو، €690,000 جو کینیڈا آ جاتا ہے $3,50,000، اور USA $800,000، $8,00,000 کے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ جو میں نے اسٹارٹ میں آپ کو کیریبین کے بتایا، اس کے علاوہ بھی میں ورکنگ کر رہا ہوں. نیکسٹ ویڈیوز کے اندر آپ کو شیئر کروں گا جو چھوٹے چھوٹے جو آئلینڈز ہیں جو آباد ہو رہے ہیں، وہاں پہ سستی نیشنلٹیز ہیں، اور وہاں پہ جا کے آپ پوری دنیا جو ہے وہ ویزا فری جو ہے وہ گھوم سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان کے اندر رہنے کا مقصد ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی، لوگ تو کہتے ہیں پاکستان کے اندر بزنس کرنا آسان ہے، اور باہر کے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی باہر تو بڑی تنگ لائف ہے، بڑی مشکل لائف ہے. پہلے پوائنٹ پہ آتا ہوں. پاکستان کے اندر جو کہتے ہیں بزنس کرنا آسان ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے چھکے لگ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے کما لیا. اب انہیں فرق نہیں پڑتا، اب وہ ہڈ حرامی کر کے بیٹھے بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے جگاڑ لگا کے چونا لگا کے اور جو پیسہ کمایا ہوا ہے ان کے لیے. اس میں سے پھر ایک پروپورشن ایسا ہے جنہوں نے حق حلال کی روزی کمائی ہے، جنہوں نے محنت کی ہے،
ان کو ہٹا کے میں ایک بڑی جنیرک ڈسکشن کر رہا ہوں. آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں کافی چیزوں سے, لیکن ایک بڑی جنیرک پرسپیکٹو سے میں بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کے جگاڑ لگ چکے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے جو حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کے وزراء ہیں, جو ان کے بچے ہیں یا پھر ان کے رشتہ دار ہیں یا پھر کسی بھی طرح ان کے لنک سے جڑتے ہیں, تو ان کے لیے اس سے اچھا ملک کمانے کے لیے نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ پاکستان ایسا واحد ملک ہے جس میں آج بھی ہڑ حرامی پہلے نمبر کے اوپر ہے اور جھوٹ اور فریب جو ہے وہ پہلے نمبر کے اوپر ہے. تو ان کے لیے باہر جا کے بزنس کرنا امپاسبل ہے, کیونکہ وہ یہیں پہ بزنس کر سکتے ہیں. یہ ہڑ حرامی یہ نوسر بازی جو ہے وہ صرف پاکستان کے لیے. اگر باہر آپ جاتے ہیں, یہاں پہ کوئی کنزیومر کورٹس جو ہے فنکشنل نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, آپ نے اتنے کیسز دیکھے ہوں گے. آج بھی آپ ایک چیز لے لیتے ہیں اور وہ کھا کے آپ کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, کوئی بیماری لگ جاتی ہے, تو آپ جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس جگہ سے یہ چیز لی تھی, یہ کھائی ہے, وہ آپ قتل کے جو ہے وہ کیس نہیں سالو ہوتی ہے. تو میں بڑی عجیب سی فضولی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کے آپ جا کے کیس کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, ایک تو یہ ہے, یا پھر یہ ہے کہ آپ کے سرکاری کوئی لنکس ہوں, وہیں سے آپ کو کوئی ٹھیکہ ملتا ہو. وہ سسٹم جو ہے وہ چلا آ رہا ہے, آج بھی چل رہا ہے. جو ملک کی اس ٹائم سچویشن ہے, کسی کو فرق نہیں پڑتا بزنس کتنا ڈاؤن ہے, ان کے جو ہے وہ کچن ان کے چل رہے ہیں, ان کا سسٹم چل رہا ہے. اگر آپ کو ٹھیکے ملتے ہیں, اگر آپ کا سسٹم لنکس پہ سرکاری آپ کو ٹھیکے ملتے ہیں, سرکاری آپ کام کرتے ہیں, سرکاری ذرائع سے آپ کو چیزیں ملتی ہیں, تو میرے خیال میں ان لوگوں کو اس سے اچھی جگہ نہیں ملے گی پاکستان سے, کیونکہ اسی جگہ پہ وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, اسی جگہ پہ وہ ٹیکس چوری کر سکتے ہیں. دیکھیں ٹیکس چوری کرنے کا مقصد کیا, لوگ کہتے ہیں یار دیکھیں پاکستان کے اندر بزنس کرنا بڑا آسان ہے, یہاں پہ اتنے ٹیکسز نہیں ہیں. دیکھیں کوئی بھی ہم ٹیکس چوری نہیں کرنا چاہتے, کوئی بھی ٹیکس چوری نہیں کرنا چاہتا. جو بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے, جو اچھا کام کرنا چاہتا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بزنس کریں, ہم ٹیکس بھی دیں, بلکہ جتنا ہے اس سے کئی زیادہ دیں. آج بھی ہم ٹیکس پیئر ہیں, کل بھی ٹیکس پیئر رہیں گے اور اس سے زیادہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں اس کے اگینسٹ ہمیں ملے کیا. ظاہر سی بات ہے, ایک سوشل سیکیورٹی آپ کی ہوتی ہے, آپ کی فیملی کی سیفٹی, ان کی ایجوکیشن, ہیلتھ, اور جو ایک ٹیکس پیئر سٹیزن ہوتا ہے جو اس کی عزت ہوتی ہے, وہ سب کو چاہیے ہوتی ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو یہاں پہ نہیں ملتی اور باہر آپ کو ملتی ہیں. یہی میں بتا رہا ہوں کہ جو یہاں پہ لوگ ہیں, آپ نے خود دیکھا ہے کہ جو ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ کسی بھی سیکٹر میں ہو, وہ یہاں سے کما کے باہر کیوں چلی جاتی ہے, کیوں کہ وہ یہاں سے لے جا کے باہر جا کے اپنے ایسٹس جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں, وہاں زندگی گزارتے ہیں, سکون کی زندگی ہے, سیفٹی ہے, سیکیورٹی ہے. وہ خود پاکستان کے اندر سیف نہیں فیل کرتے, وہ خود پاکستان کے اندر جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے, تبھی باہر چلے جاتے ہیں. جب وہ باہر چلے جاتے ہیں تو پاکستان کو کیا ٹریٹ کیا جاتا ہے, پاکستان کو ایک جو کہتے ہیں قبرستان کے طور پہ وہ ٹریٹ کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ان سب کا قبرستان ہے, اور قبرستان کو کتنا ہی کوئی آباد کرتا ہے. آپ خود جانتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر کون کتنا قبرستان جانتا ہے. تو وہ سارا کام باہر, سارا بزنس باہر, سارا سسٹم باہر, تو واپس دفنانے کے لیے جو ہے وہ لے آیا جاتا ہے اور دفنا دیا جاتا ہے. تو قبرستان کے اوپر کوئی کتنی ہی انویسٹمنٹ کرتا ہے جس میں لوگوں نے صرف دفن ہونا ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آنے والے اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں. اور سب سے الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے اب پڑھے لکھے لوگ جا رہے ہیں. ایک ٹائم تھا, یہ میں بالکل سٹیٹس کے حوالے سے جو ہے آپ سے بات کر رہا ہوں, کہ ایک ٹائم تھا جب جو مس فٹ سمجھتا تھا پاکستان میں اپنے آپ کو, جو اس کو لگتا تھا کہ یار کیونکہ پاکستان کے اندر یونیورسٹی گریجویٹس بڑی اچھا ٹیلنٹ جو ہے وہ آ رہا تھا, لیکن جاب اپرچونیٹیز نہیں تھی. کیونکہ جاب اپرچونیٹیز نہیں تھی جاب اپرچونیٹیز نہیں تھی, تو جو سب سے ٹاپ ناچ لوگ ہوتے تھے وہ ہی لائن میں انٹرویو ایک نارمل سی جاب کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اور اس کی بڑی اچھی اگزامپل آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ پولیس کی نوکریاں کھلی تھی تو اسٹیڈیم کے اندر ٹیسٹ لیے گئے, اتنے لوگ بے روزگار ہیں. تو اب جو بندہ ایک نارمل ہے, جو کوئی, ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ کوالٹیز دی ہوتی ہیں, لیکن ہر بندہ اتنا ہی ایفیشینٹ نہیں ہوتا. ہر بندے کی ایفیشنسی لیول جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جس کا ایفیشنسی لیول یا پھر آئی کیو لیول یا پھر کسی لحاظ سے بھی تھوڑا کم ہے, تو وہ تو ایک قسم کا مس فٹ تھا, کیونکہ جو جاب تھی اس کے لیے اتنے تھیٹے جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے. تو جو مس فٹ سمجھتے تھے, جو کہتے تھے یار یہاں پہ ہمارا کچھ نہیں, دال نہیں گلے گی, تو وہ باہر چلے جاتے تھے اور باہر جا کے محنت مزدوری کر کے آج وہ اچھی جگہوں پہ سیٹل ہو چکے ہیں باہر کے ملک میں. کیونکہ باہر جو ہے آپ کو ویلیو کیا جاتا ہے, باہر آپ کو یہ چیز نہیں ملتی جو پاکستان کے اندر 2 نمبری ہڈ حرامی جو ہے آپ کو وہاں پہ نہیں ہے. وہاں پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, اس کے اگینسٹ آپ کو اچھا پے کیا جاتا ہے. تو وہ اب جو لوگ یہاں پہ پچھلے جو کہہ سکتے ہیں ایفیشینٹ لوگ تھے, جو کوالیفائڈ لوگ تھے, جو اچھا اسکل رکھتے تھے, اب وہ بھی یہاں سے تنگ آ کے اب پچھلے کچھ عرصے کے اندر وہ لوگ بھی باہر جا رہے ہیں. مطلب جو پڑھا لکھا طبقہ جو پاکستان کے اندر رہ کے کام کرنا چاہتا تھا, اب وہ بھی باہر جا رہا ہے اور باہر جا کے کام کرنا چاہتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو وہ چیز نہیں ملی جو انہوں نے محنت کی ہے, جو انہوں نے کام کیا, اب ان کو پاکستان کے اندر وہ چیز نہیں ملی تو وہ باہر جا رہے ہیں. اس میں سے بہت سارے لوگ اختلاف کریں گے کہ نہیں جی پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے, ہمیں یہاں رہنا چاہیے, یہاں کام کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. بھائی آپ لوگوں کے ڈفرینٹ ریزنز ہوں گے. جو میں پیورلی بزنس اورینٹیڈ بات کر رہا ہوں اور پیورلی ایک
فیکٹس اینڈ فگرس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ جو آپ نے سر دماغ کھول کے اور اوپن آئی کے ساتھ اوپن لینس کے ساتھ آپ اس چیز کو انالائز کریں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی. جتنا آپ کے لیے یہ ملک پیارا ہے اتنا ہی مجھے پیارا ہے, لیکن جو یہ ملک چلا رہے ہیں ان کو شاید اتنا پیارا نہیں ہے, تبھی ہمارے ملک کے یہ حالات ہیں. جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو سیکنڈ پرسپیکٹیو ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں پھر پاکستان آنا چاہتے ہیں, لیکن وہ باہر جا کے محنت کرنا ضروری ہے. دیکھیں آج کوئی بھی باہر جائے گا, جو پہلے بھی کیا اس نے محنت کی ہے, لیکن اب انہوں نے اتنے ایسٹس بنا لیے ہیں کہ وہ اب پاکستان آ کے اور اپنے بچوں کے ایک سیکیور فیوچر کے ساتھ رہ سکتے ہیں, کہ انہوں نے کرائے پہ گھر لیے ہوئے ہیں, وہاں پہ انویسٹمنٹس کی ہوئے ہیں, پراپرٹیز, ان کی رینٹل انکمز آتی ہیں, تو وہ کسی اچھی جگہ کے اوپر رہ کے اور اپنی معاملات چلا سکتے ہیں. ایک بہت بڑا جو ریزن ہے لوگوں کے واپس آنے کا وہ یہ ہے کہ جب ان کے بچے بڑے ہونے لگ جاتے ہیں, میں خود میری بیٹی ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں اس چیز کو, کہ جب بچے بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں شاید ایک کارنر آف دا مائنڈ میں یہ چیز جو ہے لوگوں کی ہوتی ہے کہ یار اس جو ہے ویسٹ کے اندر اپنے بچوں کو بڑا کرنا, تو وہ شاید یہ نارمز, یہ ویلیوز, یہ ٹریڈیشنز جو ہے کیسے ہم ان کے اندر ڈال سکیں گے جو ہمارے ملک کے اندر ہیں. یہ بھی ایک ڈبیٹیبل ٹاپک ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, لیکن دین اگین کیونکہ انہوں نے کما لیا تو وہ شاید یہاں پہ آ کے اب رہ سکتے ہیں. لیکن جو آج کل کی یوتھ ہے, جو آج کل کی جنریشن ہے, کیا جو ہم لوگوں نے اپنے ہمارے جو بچے بڑے ہو رہے ہیں, کیا ہم لوگوں ان کو وہ چیزیں دے سکیں گے کہ جو باہر کما کے وہ لوگ باہر سے آ کے یہاں پہ ان کو دیں گے, تو کیا ہم وہ چیز دے سکیں گے؟ میرے خیال میں ہر بندہ اسی چیز کے لیے اگر کوئی باہر جاتا بھی ہے تو کوئی اس چیز سے نہیں جاتا کہ یار اس کو اپنا ملک پیارا نہیں ہے, وہ جاتا ہے اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو ایلیویٹ کرنے کے لیے, وہ اپنے فیوچر, اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے جاتا ہے. کیونکہ اس ٹائم لا لیسنس اور جو انسیکیورٹیز اس ملک کے اندر ہیں, آپ سب لوگ بہت ساری چیزیں بندہ ادھر نہیں بول سکتا, لیکن آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم کے اوپر یہاں پہ چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ کسی بھی لیول پہ پبلک سیکٹر کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر بیٹھا ہو, تو جو لا لیسنس ہے, جو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چاہتے ہوئے بھی کرنا چاہتے ہوئے بھی نہ کر سکنا, یہ سچویشن جو اس ملک میں بنی ہوئی ہے, میرے خیال میں یہ بہت مشکل ہے. یہ شاید اب ان لوگوں کا ہی ملک رہ جائے گا کہ یا تو وہ اس چیز کا پارٹ ہوں گے, ٹھیک ہے, اس کے بینیفیشری ہوں گے, یا پھر وہ کچھ کر نہیں سکتے ہوں گے, جو مجبور ہوں گے. کیونکہ جس طرح کی سچویشن آ رہی ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے اور جو کچھ کر سکتے ہوں گے, میرے خیال میں وہ باہر چلے جائیں گے, تو ہمیں سارے کچھ عرصے کے بعد ڈپریسڈ اور شاید مینٹل پیشنٹ جو ہے, ہم ایک دوسرے کو, مجھ سمیت ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے جس طرح کی کیوس اور مینٹل جو ایک بزنس کی سچویشن, جو ملک کی ایک اکنامک اور پولیٹیکل سچویشن جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے, ہمیں یوز کر کے انہوں نے اس لیول کے اوپر لے آئے ہیں کہ میرے خیال میں ہم لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ فضول بحث, لڑنا, ان چیزوں کے اوپر آ چکے ہیں. اور وہ جو اشرافی ہے وہ وہی کام کرتی ہے جو انہوں نے کرنا ہے. ان کو اگر اس ملک کا خیال ہوتا, اس کی اکانومی کا, اس کے بزنس کا, اس کے معاملات کا, تو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی سچویشن میں کوئی بھی, جتنا بھی کوئی جس کے اندر ذرا بھی اتنی بھی غیرت ہو, تو شاید وہ اکٹھے بیٹھ کے اور اس چیز کا ڈیسیجن لے لیتے کہ ہم لوگوں کو اس ٹائم ملک کے لیے سوچنا ہے, اپنے انڈیویجول انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ نہیں سوچنا, تو شاید ہمارا ملک جو ہے اس طرح چل سکتا ہوتا. ایک جنگل کا قانون بنا ہوا ہے, کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو رہا ہے. اور بزنس کی جو آپ سچویشن جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے آپ کو پوری روزات جو ہے وہ سنائی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ جو ہمارے نئے بچے آ رہے ہیں, اس ٹائم پاکستان کے اندر بزنس کرنا دیکھنے کے لحاظ سے آسان لگتا ہے, لیکن اس ٹائم پاکستان کے اندر بزنس کرنا بہت 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 زیادہ مشکل ہے. پچھلے دنوں میرا ایک کام کے سلسلے میں ٹرکش ایمبیسی جانا ہوا, جس میں ان کا بزنس ڈیلیگیشن بھی تھا, اور ان کی جو ایمبیسی کے لوگ تھے ان کے ساتھ بیٹھنا ہوا. یار وہ لوگ اتنے ویلکمنگ ہیں بزنس کے حوالے سے بھی, کہ اگر آپ ادھر جاتے ہیں, ایمبیسی میں جائیں اور آپ جا کے کہیں کہ میں ٹرکی کے اندر, وہ ایک بیسیکلی سیمنٹ فیکٹری تھی جس کے لگانے کے حوالے سے ایک جو ان کے ساتھ بزنس پرپوزل جو ہے ہم ڈسکس کرنے گئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ابھی جا نہیں رہا نا, میں اپنی کو بات کروں, ایک بزنس پرپوزل ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے, تو وہ بعد میں آپ کے ساتھ باقی چیزیں جو ہے وہ شیئر کروں گا. تو وہ ہم لوگ ڈسکس کرنے گئے تھے, تو اگر 20 کروڑ جو ہے اس کے اوپر ہمارا انویسٹمنٹ تھی, تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم 21 کروڑ کے آپ کو جو ہے فیورز دیں گے. اگر آپ نے 10 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ہم 11 کروڑ کی آپ کو فیورز دیں گے, جس میں ٹیکس ایمنیسٹی ہے, جس کے اندر جو فیورز ہیں وہاں پہ ایز آف بزنس میں, وہاں پہ جو آپ کے باقی معاملات ہیں, جو آپ جا کے وہاں پہ اپنی انفراسٹرکچر کریٹ کرتے ہیں, جو جابز آپ کو وہاں پہ لوگوں کو آپ نے جابز دینی, امپلائمنٹ کریٹ کرنی ہے, ہر حوالے سے آپ کو اتنی جو ہے وہ آسانی دی جائے گی کہ آپ اگر 10 کروڑ لگاتے ہیں تو 11 کروڑ کا فائدہ, جو 11 کروڑ کی سپورٹ ہے وہ آپ کو حکومت, ٹرکش حکومت جو ہے وہ دے گی.
اور اتنے ویلکمنگ اور اتنے سپورٹیو لوگ ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں. یہ میں صرف ترکی ایمبیسی کی بات نہیں کر رہا, آپ کسی بھی ایمبیسی کے اندر چلے جائیں اینڈ ٹیل دیم یو وانٹ ٹو ڈو بزنس ان دیئر کنٹری اینڈ جسٹ فیل دے رسپانس ٹو یو کہ کتنے وہ ویلکمنگ اور کتنے وہ سپورٹیو لوگ ہیں, کتنا وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے ملک کے اندر جو ہے وہ بزنس ہو رہا ہے. اس کے برعکس اس کے اگینسٹ سوری گلا خشک ہو گیا, اس کے برعکس جو ہے اگر آپ پاکستان کے اندر بزنس کرنا چاہتے ہیں اور جا کے آپ بات کریں تو آپ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بزنس کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی عزت نہیں ہوتی, کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یار بزنس کی یہ ویلیو ہے. حالانکہ یہ سارا جو پیسہ جو اکانومی چل رہی ہوتی ہے وہ بزنس سے ہی چل رہی ہے. اگر آپ کا بزنس اوپر جائے گا اور تو تبھی ظاہر سی بات ہے ملک چلے گا, یہیں سے ٹیکس جنریٹ ہونے, یہیں سے کام سارے معاملات ہونے ہیں. تو بجائے اس کے کہ جب پاکستان کے اندر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بزنس کرنا مشکل ہو رہا ہے تو یو کین ایکسپیکٹ بٹ ایلس یو کین ایکسپیکٹ فرام پیپل کہ دے آر لیونگ ابراڈ اور وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. اسی کی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں سب سے جو بڑی انڈسٹریز ہیں, جو بڑے بزنسز ہیں وہ پاکستان کے اندر ٹھپ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری لاز, ہمارے جو ٹیکس ہے, جو ہماری پالیسی میکنگ ہے وہ ہے ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ. ان کا ہمارا منہ اس سائڈ ہے, ان کا منہ اس سائڈ ہے, ٹھیک ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا بزنس کر رہے ہیں, آپ کیا جنریٹ کر رہے ہیں. ان کے بلا سے ہے آپ کے اوپر, جب آپ کے اوپر بس انہوں نے آپ سے پیسے جو ہے وہ نچوڑنے ہیں, اس کے علاوہ کوئی ان کے معاملات نہیں ہے, کوئی ان کی سوچ نہیں ہے. تو یہ حالات ہیں آنے والے لوگوں کے لیے. یہی ہے کہ دیکھیں اپنی اپرچونیٹیز دیکھ رہے ہیں. اگر یہ پیسے لگا کے اگر آپ باہر کی نیشنلٹی لے سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ انویسٹمنٹ, یہ کون سا آپ نے ان کو پیسے دے کے اور آپ کو جو ہے اس کے اگینسٹ کچھ ملے گا نہیں, بلکہ آپ پراپرٹی بھی باہر لے لیں گے, اس کے اگینسٹ آپ کو نیشنلٹی بھی مل جائے گی. اور وہ انویسٹمنٹ جو آپ نے وہاں کی ہوگی, ادھر لوگوں نے اربوں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کیا وہ اوورسیز پاکستانیز نے, اور ان کو کیا دھوکہ فراڈ, کیا فریب, کیا مکار لوگوں نے جو ہے ان کے ساتھ حرکتیں کی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے سٹوریز آئے دن آتی رہتی ہیں, آپ لوگ سب جانتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کی وجہ بھی یہی ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں, جو ہمارا سسٹم ہے وہ ٹوٹلی کرپٹ ہے. ان سے آج تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کون سی سوسائٹی ٹھیک ہے, کون سی غلط ہے, کس کا این او سی ہے, کس کا نہیں ہے. ایک کے ٹھپا لگاتے ہیں ٹھیک ہے, اگلے دن کہتے ہیں غلط ہے, اس کو ایک دن کہتے ہیں غلط ہے, اگلے دن کہتے ہیں ٹھیک ہے. کوئی رجسٹریشن کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یار ہر چیز جو ہے ایک آرگنائز سسٹم ہو, ڈیلرز کی کوئی پراپر ایک سسٹم ہو, لیکن یہ بہت مشکل ہے بھائی. اینی ویز بڑا یہ چیزیں تھیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. دس از دا ہاٹ ٹاپک دیٹ وی ڈسکس ایوری ناؤ اینڈ دین ایوری ادر ڈے ود اور فرینڈس. تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کے اوپر آپ کا اوپینین رکھتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں اور نیکسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر بات کریں گے. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ڈو شیئر یور اپریشیٹ فیڈ بیک ود می تھرو دا کمنٹ سیکشن اور تھرو واٹس ایپ. ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. مجھے میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں. ویورز بہت شکریہ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.